सलावत खानदान रिसालत पे बाबा से बुलंद अपने अपने मरहुमीन बानियान अशरा बिलखसूस जिन्होंने दामे दिल में कदम सुखने हिस्सा डाला है, शिरकत की है, अज़ादारी के अंदर तशरीफ लाते हैं, उनके मरहुमीन और जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, उनकी भी बुलंदी दराजात के लिए, शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए, मकामात मुक़द्दसा शाम इराक बिलखसूस पाक सैयदा के रोज़े की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले तमाम शुहदा, मज़हब हक्का की तबलीग करते हुए शहीद होने वाले उलमाए किराम ज़ाकिरीन उज़्ज़ा, नोहा खान मातमियान की बुलंदी दराजात के लिए सूरह फातिहा। الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات با جماعت باواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما بحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها الصلوات الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفى وعلى آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات ایک صلوات کوشش کریں اس سے بآواز بلند اگر آپ اجازت ہے گفتگو ہدایت اور ہادی کے عنوان سے سلسلہ کلام آپ لوگوں کے اذہان عالی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قرآن ہادی ہے اور قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے متقی ہونا شرط ہے،
یہ شرائط ہادی اور ہدایت ہیں کہ ہدایت لینے کے لیے متقی ہونا شرط ہے قرآن سے. ایک صلوات پڑھیے اونچی آواز میں. پھر بھی ایک صلوات کا نذرانہ محمد و آل محمد. قرآن ہدایت اسے کرتا ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تقوی کا اصل مفہوم اور تقوی کا اصل معنی ظاہراً نہیں حقیقتاً جو نبی نے بیان فرمایا ہے وہ ہے علی سے محبت کرنا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. تقوی کا اصل مفہوم، تقوی کا اصل معنی برزبان مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی رحمت، نور مجسم، آقا انعامدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مدنی کریم آقا علیہ السلام نے تقوی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. جہاں نبی نے یہ فرمایا وہیں نبی نے یہ بھی فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان. اے علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے. اب بندوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم قرآن سے ہدایت لے لیں گے اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. لیکن یہ بات بھی ازر من الشمس ہے، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے وہ سب عقائد میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. ایک فرقے کا عقیدہ اور ہے، دوسرے کا اور. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے اور نعوذ باللہ کوئی حاضر و ناظر نہیں مانتا. مسلمانوں کا کوئی فرقہ نبی کو نور مانتا ہے اور کوئی نور نہیں مانتا. وہ نبی کو کہتا ہے کہ نبی صرف بشر ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کوئی نبی کے علم غیب کا اقرار کرتا ہے اور مسلمانوں کا کوئی فرقہ نبی کے علم غیب کا منکر ہے. پریشان نہیں ہونا، میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں. میں کسی فرقے کو چھیڑنا نہیں چاہتا. جس کا جو بھی عقیدہ ہے اسے مبارک، مہمان ہے حسین ابن علی کا، لیکن میں اس کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے سوچے صحیح کہ یہ جو فرقے ایک دوسرے سے متضاد عقائد رکھتے ہیں ان کو اپنے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے جب یہ اپنے عقیدے کو ثابت کرتے تو دلیل کے طور پہ کسی راوی کی روایت پیش نہیں کرتے. جو نبی کو نور مانتا ہے اس کے پاس بھی دلیل قرآن سے ہے. اور اگلی خطرناک بات یہ جو نبی کو بشر مانتا وہ بھی دلیل قرآن سے رکھتا. گھبرا گئے آپ؟ داد نہیں چاہیے، داد کے دن نہیں ہے، پیغام چاہیے. جو نبی کا علم غیب مانتا ہے وہ بھی دلیل قرآن سے دیتا، اور جو نبی کا علم غیب نہیں مانتا وہ بھی دلیل قرآن سے دیتا. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دلائل دونوں قرآن سے رکھتے ہو اور دونوں میں سے ایک گمراہ نہ ہو.
حق پہ. میں فیصلہ نہیں سنا رہا کہ کون حق پہ ہے کون نہیں. یہ بات میں صرف اشارتاً کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے ایک حق پہ ضرور ہے, لیکن پڑھا دونوں نے قرآن ہے. پریشان تو نہیں ہوگے؟ پڑھا دونوں نے قرآن ہے. قرآن پڑھ کے گمراہ ہوگے. دونوں میں سے ایک گمراہ ہے. اب دونوں میں سے جو ایک گمراہ ہے وہ گمراہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اس نے قرآن پڑھا ہے بغیر تقوی کے. زبان بولنے کے لیے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. اس نے قرآن پڑھا ہے بغیر تقوی. راجہ عمران جی چند بندے نہیں بولنے, میں نہیں چاہتا کہ وہ بولنے اور میری مجلس سے نکلے, لیکن میں پیغام تو پہنچانا ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو اور اس لیے انہوں نے اپنی زبان کو حرکت نہ دی ہو. لفظ مشکل تھا اس لیے شاید ان کی ذہن نے قبول نہیں کیا. یہ جو گمراہ ہوئے ہیں قرآن پڑھ کے, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے قرآن بغیر تقوی کے پڑھا. اسے سادہ کر دوں, انہوں نے قرآن پڑھا ہے لیکن جن کے گھر میں قرآن آیا ہے ان سے قرآن سمجھا نہیں. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. بولو بیٹا سارے. جن کے گھر میں قرآن آیا ہے ان سے قرآن سمجھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کرتا ہے اشارے. کیا کرتا ہے جی؟ ان اشاروں کو وہی سمجھے گا جن کے گھر میں قرآن آیا. قرآن ناطق نہیں ہے, قرآن صامت ہے. آسان کر دوں, جنہیں سمجھ گئے انہوں نے میرا سلام ہے. ناطق کہتے ہیں بولنے والے, صامت کہتے ہیں خاموش کو. جسے تم اردو میں خاموش کہتے ہو نا, اسے کہا جاتا ہے صامت. جسے تم اردو میں خاموش کہتے اسے انگلش میں کہا جاتا ہے سائلنٹ. میں ذرا کم پڑھا ہوں, میری مدد کیجئے. سائلنٹ ہی کہا جاتا ہے خاموش کو. کیوں بھائی بولے نا, زبان بولنے کے لیے ہے. آپ کیوں سائلنٹ ہو گئے ہیں؟ صلوات پڑھنے ذرا اونچی آواز کے ساتھ. اسے انگلش میں کہا جاتا ہے سائلنٹ, خاموش. اور جسے آپ انگلش میں سائلنٹ کہتے ہیں اسے اردو میں کہا جاتا ہے خاموش. اور جسے آپ اردو میں خاموش کہتے ہیں اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے چپ. قرآن ہے چپ. میں پھر کہہ رہا ہوں, قرآن ہے چپ, بولتا نہیں. جو بولے وہ ناطق ہے, جو خاموش ہو وہ سامنے ہے. قرآن بولتا نہیں, قرآن کرتا ہے اشارے. اور اب جو نہ بولتا وہ کام چلاتا ہے اشاروں کے ساتھ. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا ہو کہ جو نہ بولتا, سائلنٹ ہو, پنجابی میں جسے کہا جاتا ہے گونگا, کسی کے گھر میں ہو وہ اشارہ کرے تو اس کا اشارہ اگر اشارہ ایک ہو مطلب تین نکلے. خاموش نے اشارہ کیا, خاموش نے اشارہ کیا. اشارہ تھا ہاتھ کا منہ کی طرف. مولوی صاحب نے اشارہ دیکھا, انہوں نے کہا
حلوہ مانگ رہا، توجہ چاہیے مجھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حلوہ مانگ رہا ہے۔ قریب دوسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا حلوہ نہیں مانگ رہا، پانی مانگ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا پانی نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے کہ بولو تاکہ میں تمہاری آواز سن سکوں۔ اب اشارہ ایک، مطلب تین، لیکن اگر جس کے گھر میں وہ رہتا وہ کہے گا نہ اس نے حلوہ مانگا ہے، نہ اس نے پانی مانگا ہے، نہ یہ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا یہ اشارہ یہ کہتا، یہ بتانے کا حق وہ رکھتا ہے جس کے گھر میں وہ خاموش ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ یہ قرآن جو اشارے کرتا ہے یہ اہل بیت کے گھر آیا ہے یا صحابہ کے گھر آیا ہے؟ پیچھے سے نعرہ آنا یہ پچھلوں کے آگے آنے کا ثبوت ہے، اور آگوں کا پچھلوں کے نعرے کا جواب نہ دینا یہ ان کا پیچھے جانے کا ثبوت ہے۔ سارے بولو علی مولا، سلوات اس سے بلند اگر آپ پڑھ سکتے ہو۔ پوری توجہ شیعہ نے، حیدر کرنار، محبان محمد و آل محمد۔ قرآن خاموش ہے، کرتا ہے اشارے، اشاروں میں کیا کہتا؟ یہ ملا سے نہ پوچھ، مولا سے پوچھ۔ یہ جو بندے گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، جنہوں نے نبی کو بشر کہا اور اپنے جیسا کہا، ان کے پاس قرآن کی دلیل، یہ جنہوں نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا ان کے پاس بھی قرآن کی دلیل، یہ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے، یہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، یہ لفظ بشر سے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگا۔ یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے لفظ بشر کو اپنی سوچوں کے مطابق سمجھا، انہوں نے وارثان قرآن سے نہیں پوچھا۔ لفظ ایک جیسے ہونے سے مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کئی بندے ہوں گے جن کا نام تواب ہوگا، وہ بھی تواب، تو بھی تواب، جنہوں نے لفظ بشر کو سہارا لے کے کہا بشر کہہ دیا اور نبی ہم جیسا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تو بھی تواب ہے، وہ بھی تواب ہے، لفظ ایک ہے لیکن معنی جدا ہے۔ اگر تیرا نام تواب ہے تو اس کا معنی ہے توبہ کرنے والا، اگر اس کا نام تواب ہے تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ مولوی جرت کرنا، اگر ایک لفظ ایک جیسا ہونے سے بندہ اس جیسا ہو جاتا تو کہنا اپنے آپ کو میں اللہ جیسا۔ بولو جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو، داد تو میں مانگ ہی نہیں رہا، کہنا میں اللہ جیسا، پر نہیں کہے۔ اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور مومنین سے دعا بھی دوں گا۔ اگلے تو دعا دے ہی رہے ہیں، آج پچھلے جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، بالخصوص اپنے سنی بھائیوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کھلا تضاد نہیں کہ تو لفظ بشر کو پڑھ کے نبی کو اپنے جیسا کہتا پھر رہا ہے؟ واہ مولوی، میں نے ایک مولوی صاحب نے پوچھا مولوی
مسلمان. میں نے کہا مسلمانوں کے دو گروہ ہیں, مومن ہے کہ منافق. جو چپ ہو کہتا الحمدللہ مومن. میں نے کہا مولوی صاحب حیا کرو, اللہ بھی مومن. تو بھی مومن, اللہ بھی مومن, تو بھی مومن. مولوی صاحب نے کہا نہیں وہ لفظ ایک جیسا ہے, حقیقت مختلف ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ حقیقی مومن, میں اس کی عطا سے مومن. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ صلوات پڑھیں ذرا, دو قدم آگے آتا. جس نے صلوات پڑھی ہے اسے اسی صلوات کی قسم آگے آئے. جگہ ہے جی, صلوات اونچی آواز میں تلاوت نہیں ہوں, میں خود بھی حسین ابن علی کا عزادار, میں خود بھی الحمدللہ مومن ہوں. ٹھیک ہے نا. میں 8 اور 9 محرم اور 10 محرم ان دنوں میں ایسی گفتگو بہت کم کرتا ہوں جس سے زیادہ داد ملے اور جوش جذبہ زیادہ ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ تبلیغی گفتگو مومنین تک جانی چاہیے. کوئی یہ داد کے دن نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ اگر یہ داد کے دن نہیں ہے, صلوات کے دن ضرور ہے. کوشش کریں تمام احباب مل کے ایک صلوات محمد و آل محمد. مت اپنا عقیدہ اس ملا کے ہاتھ میں بیچے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہو. وہ گستاخ ہے بیٹا, منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. سیدہ آپ کو سلام, ہمیں نہیں بتانا تو کسی نے بتانا. دیکھیں نبی, اب بچے نے یہ مجلس جو ہے جب بھی آپ کو جمائی جائے نا, ایسے منہ نہیں کھولو, کوشش کریں کہ منہ کے آگے حکم ہے معصوم کا, ہاتھ رکھیں. اور ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے, یہ جو جمائی ہے نا, یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کے آگے ہاتھ نہ رکھا جائے تو یہ انسان کے جو پٹھے ہیں نا, ان کے اندر درد پیدا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو گئے. جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان مولویوں کے سروں پہ رکھو قرآن. ان سے بولو کہ صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی کو ساری زندگی جمائی نہیں آتی. کیا بولوں, تم کیا سنو. نبی یہ جو نا ایسے کرنا نہیں, یہ ساری زندگی صحابی کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کو ایسے کرتے نہیں, نبی کو کبھی جمائی نہیں آتی. اب پوچھو سائنس والوں سے یہ جمائی آتی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آتی ہے کہ جب انسان کا ذہن تھک جاتا ہے, یعنی وہ ذہن کی تھکاوٹ انسان پہ جب ہیوی ہوتی ہے تو انسان جمائیاں لیتا ہے. تو نبی کو کبھی جمائی اس لیے نہیں آئی کہ نبی کے ذہن پر کبھی تھکاوٹ اثر انداز نہیں. شیعہ چپ رہے تھے دی مرضی, جو نبی کی شان سننے آیا ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گا. پسلی میں دل میں غیرت ہو تو فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی. جس کے دماغ پہ تھکاوٹ اثر نہیں کرتی, بخار کیسے اثر کرتی؟
सलामत रहे बेटा, माँ बाप खुशियां देखे तेरी। देखे लोगों ने मेरे नबी को बशर जरूर कहा। बशर, मैं मौलवियों से पूछूंगा बशर क्यों कहते हो जी? नबी, हमारे भी दो हाथ, नबी के भी दो हाथ, हमारे भी दो कान, नबी के भी दो कान, हमारी भी जबान, नबी की भी जबान, हमारी भी आंखें, नबी भी। औकात मेरे हसनैन के नाना को अपने जैसा ना समझ। तेरे हाथ है। मैं शान मुस्तफा पढ़ रहा हूं जो बंदे चुप हो। तेरे हाथ है। नबी के हाथ सिर्फ नबी के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ। ज़बान बोलने के लिए तो चुप करके बैठ। मिलके हाथ उठा के जी बशर बशर बशर। मौलवी साहब, अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले बशर किसे कहा? पढ़ दूं? सबसे पहले अल्लाह ने जिसे बशर कहा वो है तेरा और मेरा बाप आदम। जुर्रत है तो आदम को अपने जैसा बशर कह के दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने दाद दी, जरूरत कोई नहीं, लेकिन आदम को अपने जैसा बशर नहीं कहता। हालांकि आदम को भी अल्लाह ने बशर कहा, लेकिन आदम की बशरियत में और तेरी बशरियत में फर्क है। तू बशर है, तेरे बशर होने के लिए मोहताजी है मां की भी। आदम वो बशर है जो न मां का मोहताज, बोलो जो बंदे चुप हो, न बाप का मोहताज। तू वो बशर है जो सजदा करता है, आदम वो बशर है जिसे फरिश्ते सजदा करते। ज़बान बोलने के लिए चुप करके बैठ। इसका मतलब है बशर भी एक जैसा नहीं। मैं बंदों की खामोशी देख के एक लफ्ज और नजर अल्लाह ने आदे हुसैन नबी की शान में इनके सपुर्द किए देता हूं। कभी भी नबी को अपने जैसा ना समझना। जो नबी को अपने जैसा समझता हो उससे ताल्लुक ना रखना। गुस्ताख मुस्तफा है, गुस्ताख मुस्तफा है। जमाने में बंदे ये कह देते हैं वो हमारी तरह ही बशर थे, वो हमारी तरह। चोला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। चौधरी रुखसार में देना में बंदे चुप करके किने बैठते। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में नबी का कलमा पढ़ने वाले बदतमीज मुसलमान ये तो कहते नजर आते हैं कि हम नबी जैसे, नबी हम जैसा, पर कोई नहीं कहता कि अली हम जैसा। जो बंदे चुप करके बैठे हो, कोई नहीं कहता अली हम जैसा, हम अली जैसे, क्योंकि मुल्ला बड़ा चालाक है, उसे पता है मैंने कह दिया अली हम जैसा तो कहीं कोई मरहब जैसा ना आ जाए।
نہیں پردہ مین دا ذرا ہٹا دا صحیح ادے وچ توحید نے لائے ڈیرے سر کملیا تے جھکا دتی سونے نبی نو آکھے اپنے دیا او گریبان اندر چاپی پا تے صحیح میرے نبی نے تے فلک تو چل لایا تو کوئی چڑی بنیرے تو ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے دمنے والی سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرو. ہم جیسے قل انما انا بشر مثلکم قرآن کی آیت کا سہارا لے کے نبی کو اپنے جیسے کہنے والے گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن حافظوں سے لیا ہے وارثوں سے نہیں. زبان بولنے کے لیے چپ کر کے بیٹھا. دیکھیں قرآن ہادی ہے. میں اب سوال تمہارے ذہنوں سے کرنے لگا ہوں. جس کی عقل قائم و دائم ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے مجھے جواب چاہیے. میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہی ہیں آج آپ پڑھو میں سنتا ہوں. نیاز لے لے ایسے کیوں پریشان ہوتے ہیں اور مجھے جواب چاہیے. کیا چاہیے؟ جواب. قرآن ہادی ہے قرآن ہدایت کرتا ہے تو قرآن کیا دوسری کتابوں کی طرح کتاب ہے؟ بولو. کتابیں بڑی بڑی ہیں دنیا میں کئی کتابیں بندوں کی بھی لکھی ہوئی اور اللہ کی بھی بھیجی ہوئی. تورات ہے قرآن کے برابر نہیں. زبور ہے قرآن کے برابر نہیں. انجیل ہے قرآن کے برابر نہیں. جو ان تینوں کو چوتھی کے برابر سمجھے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں. وہ جاہل مطلق ہے بے دین ہے بے ایمان ہے کیونکہ چاروں برابر نہیں. جڑے چوپو سبحان اللہ کہتے ہیں کیوں برابر نہیں؟ دونوں میں چاروں میں فرق ہے اور وہ شیعوں کی ضد میں گھڑا گیا ہے. کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. فرق کائنات میں ہر چیز میں ہے. تیرا یہ ہاتھ اس ہاتھ کے برابر نہیں. کہ چپ کر کے بیٹھے ہو. شیعوں کا جرم ہی یہی ہے کہ شیعہ سب کو برابر نہیں سمجھتے. شیعہ سب کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. ہم لعنت کرتے ہیں اس بندے پر جو نبی کے باوفا غیرت مند صحابہ کرام کا گستاخ ہے. جو نبی کے باوفا ایماندار غیرت مند جنگجو نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی گستاخی کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے شیعہ نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری بات بھی سن لو. ہم صحابہ کرام کو مانتے تھے مانتے ہیں مانتے رہیں گے لیکن برابر نہیں مانتے. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے. ہر صحابی کی اپنی عزت ہے. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. کوئی صحابی دوسرے صحابی کے برابر نہیں. اور جب صحابی کے برابر نہیں تو صحابی اہل بیت کے برابر کیسے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمیں سنا نہیں جاتا. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمیں سمجھا نہیں جاتا. ہم بندوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم صحابہ کے گستاخ نہیں. ہم صحابہ کی دل سے عزت کرتے ہیں کرتے رہیں گے. ہم صحابہ کے گستاخ پہ کل بھی لعنت کرتے تھے آج بھی
بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے محمد و آل محمد سے جو تعلیمات لی ہیں ان تعلیمات کی بنیاد پر صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ صحابی دار والا ہے، اہل بیت گھر والا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھ، نعرہ نہیں چاہیے، نعرہ نہیں چاہیے۔ صحابی دار والا ہے، اہل بیت گھر والا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق سن کے مومن ٹھہرے گا، منافق چلے گا اور اندر کی خباثت باہر آئے گی۔ اگر دل میں صحابہ کا بغض ہوا اور اندر کی خباثت باہر آئے گی، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہوا، صحابی نبی کے ہیں، اہل بیت نبی سے۔ صحابی نبی کے ہیں، اہل بیت نبی۔ اہل بیت صرف وہ نہیں جو نبی کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ زبان بولنے کے لیے پڑھو جملہ۔ دنیا ہمیشہ اس مسئلے میں مبتلا رہتی کہ اہل بیت کون ہے، کون نہیں۔ نبی نے بطول سے چادر لے کر پنج تن چادر کے نیچے جبریل نے پوچھا یہ کون؟ اللہ نے تعارف کروایا، یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ تعارف اللہ نے کروایا ہی نہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے نواسے ہیں اور یہ اس کا داماد ہے، نہیں۔ اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے، یہ اس کے بیٹے۔ اب جو فاطمہ کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوگا وہ اہل بیت میں ہے، یعنی جو فاطمہ کا بیٹا ہے وہ اہل بیت ہے۔ عباس وہ ہے جسے بطول نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے یہ میرا بیٹا ہے، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب یہ ایک جیسے نہیں ہے سارے، ایک جیسے صحابی صحابی ہیں، اہل بیت اہل بیت۔ میرے استاد علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کے یہ الفاظ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے تھے صحابی میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، زبان نہیں چوس سکتا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے، صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، حالت نماز میں پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی نبی کے کہنے پہ بت توڑ سکتا ہے، مہر نبوت پہ بیٹھ کے بت نہیں توڑ سکتا۔ تو چپ کر کے بیٹھے ہو، صحابی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے، گزار نہیں سکتا۔ صحابی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے۔ صحابی صحابی ہے، اہل بیت
ریب فیہ، کیا مطلب؟ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، گنجائش نہیں۔ کیا ہے پاک؟ تو قرآن کو ہاتھی مان، لیکن یہ فیصلہ بھی کر کہ ہاتھی کا پاک ہونا شرط ہے۔ ہاتھی ہم جیسا نہیں، ہم ہاتھی جیسے نہیں۔ ہماری چاہت تو چپ کر کے بیٹھے ہو، تمہاری چاہت کیا ہے؟ آپ کی چاہت میری چاہت ہے، لیکن جو ہاتھی ہوگا اس کی چاہت نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی جو ہاتھی ہوگا وہ چاہے گا جو وہ چاہے گا، یعنی اس کی چاہت اس کی چاہت۔ جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ داد نہیں چاہیے، پھر کہہ رہا ہوں داد نہیں چاہیے۔ چہرے کی رنگت ٹھیک رکھنا، ورنہ ممبر چھوڑ کے تیرے سراہانے آنے لگاؤں اور آج تجھ سے پوچھ کے چھوڑوں گا تو نے کیا سمجھ کے مجلس میں قدم رکھا ہے، جو اتنے بڑے فضائل کے جملے پہ تو نہیں بولا۔ اب یہ ہاتھی وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ علی ہے ہاتھی، علی کا چاہنا نہیں، اللہ کا چاہنا۔ یہ مصلی بچھا کے علی عباس نہیں مانگ رہا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، یہ مرضی پروردگار ہے کہ علی مجھ سے عباس مانگے۔ پڑھو عباس، مانگا وہ جاتا ہے جو خریدا نہ جا سکے۔ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں تو میری غیرت یہ کہتی ہے مانگوں گا تب جب مجھ میں خریدنے کی استطاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ علی سے بڑا کائنات میں خریدار کوئی نہیں۔ علی وہ جو انگوٹھی دے کے ولایت خریدے، روٹیوں کے بدلے جنت خریدے۔ ہوئے شیعہ پہ اوری آواز میرے تک نہ آوے، میں مننا ہی نہیں۔ جو سونے کے بدلے مرضیاں خریدے، اتنا بڑا خریدار علی، مصلی بچھا کے جسے مانگے اسے عباس ہے۔ سارے مل کے حیدری، ہاتھی کا جسم ہمارے جسم جیسا نہیں۔ نبی ہاتھی ہے بشر نہ کہ، نبی ہاتھی ہے بشر نہ کہ، کیونکہ وہ ہمارے جیسا بشر نہیں۔ ہاتھی کی تمنا بھی ہماری تمنا جیسی نہیں۔ ہم نے نبی کے بعد نبی کے کہنے پہ علی کو ہاتھی مانا، اور علی کی تمنا کیا؟ ساری زندگی علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ قبلہ بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں۔ سیدان اور جناب امیر المومنین، اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس مانگا، بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو۔ آج محرم کی 8 بھی گزر گئی۔ ہاتھ باندھ کی اپیل کروں گا، مہربانی کرو، سنی بھائی نہیں، شیعوں کے لیے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، کوشش کرو اپنے آستین الٹ دو، گریبان چاک کر لو،
بنا لو، کوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اور ہوئے شیعہ تو بھی ہائے آنی چاہیے، کربلا میں حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے عباس۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے، ذرا پڑے۔ سید ہے عباس، بطول کا بیٹا ہے عباس، معصوم ہے حضرت عباس۔ جب ہوتی ہے نا 8 محرم کربلا کا میدان، عرب کے بچے، عرب کے نوجوان دوڑتے ہوئے حضرت عباس کی قبر پہ آتے ہیں۔ ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے، یا سیدی یا عباس، شبن الزہرا یا عباس۔ یہ وہ نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا سیدی یا عباس۔ جو حضرت عباس کو سید نہیں مانتا، شیعت کا دامن چھوڑے۔ اگر حضرت عباس سید نہیں تو پھر سید کوئی بھی نہیں، پھر مجلسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سید نہیں۔ تو 14ویں صدی کے بعد سادات کے گھر میں پیدا ہو کہ سید ہو سکتا ہے؟ غازی علی کی گود میں پل کے سید نہیں۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلام۔ جو تمنا زہرا ہے، جو تمنا مرتضی ہے، حضرت عباس کائنات کی وہ خوش قسمت ہستی جس کے لیے نبی کی بیٹی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے چولے سی کر گئی۔ بیڑا شیعہ جے سنے تو دی ہائے نہ نکلے۔ خود وصیت کی جناب سیدہ نے، مولا آپ کے آنسو قبول کرے کہ علی میرے بعد قبیلہ بنو کلاب سے فاطمہ نامی بی بی سے شادی کرنا۔ یہ سیدہ کی زندگی میں جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتی تھی، جن کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ تھا۔ عباس وفا کا کردگار ہے، کیونکہ ماں نے وفا سکھائی اس رنگ میں تھی۔ عباس سے بڑی عباس کی ماں وفادار ہے، نام فاطمہ تھا، لیکن جب صحن علی میں آئی فرمایا مجھے آج کے بعد فاطمہ کوئی نہ کہے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ مجھے ام البنین کہا کرو، آج تک دنیا فاطمہ کی ماں کو ام البنین کہتی۔ یہ وفائے حضرت بی بی ام البنین ہے۔ اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ جملہ تحریر فرمایا کہ جب حضرت ام البنین تشریف لائیں امیر المومنین کے حرم میں، دروازے پہ پہنچی تو حضرت ام البنین نے گھر میں قدم بعد میں رکھا، پہلے جھک کے بطول کی چوکھٹ کو چوما۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے، ذرا پڑے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ وفا ماں نے سکھائی۔ شعبان کی 4 دنیا میں حضرت عباس تشریف لائے۔ بس 2 جملے مصائب کے سنو، جدھر سید بیٹھے ہو میری بات کی تائید کرنا۔ 8 محرم ہو، مجلس حسین ہو، شیعہ یہ انتظار کریں کوئی مصائب پڑے گا تو ہم سنیں گے اور ہم روئیں گے۔ وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ رونے کے لیے مصائب کا انتظار نہیں کرتا۔ شیعہ تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول ذاتیوں کی غربت پہ ہائے کہتا ہے۔ اجرکم اللہ مولا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے سرکار عباس۔ حضرت عباس کا آنا تھا، صحن بطول میں خوشی ہوئی۔ کیا ہوا؟ پہلی خوشی عباس کے آنے سے جیسے ہی خوشی ہوئی، بی بی ام البنین گئی، مولا علی کو اطلاع دی، امیر المومنین تشریف لائے۔
بی بی جناب ام البنین بی بی نے مولا کائنات سے عرض کی، مولا جب سے دنیا میں آیا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ رویا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ دوسرا علی ہے، میں بھی دنیا میں آیا تھا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور میں نے بھی نہ میں رویا تھا نہ میں نے کچھ کھایا تھا۔ تو جناب حضرت ام بنین، جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے گواہ تھے کہ علی المرتضیٰ نے ہاتھوں پہ، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی اور مصطفیٰ سے پہلی خوراک۔ فرمایا یہ دوسرا علی ہے، اتنی دیر میں آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ تو مولا کسے بلائے؟ فرمایا حسین کو بلا۔ امام حسین تشریف لائے، حضرت عباس نے چہرہ حسین دیکھ کے آنکھیں کھولی، اور روایت کہتی ہے کہ دونوں بازو فضا میں بلند کی۔ کسی نے کہا حسین تجھے کہہ رہا ہے مجھے اٹھا لے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، غازی کہہ رہا ہے میرے بازوؤں کا نذرانہ قبول، خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے۔ فرمایا عباس بولتا کیوں نہیں؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی، یہ جملہ سننا نہیں، جملہ محسوس کرنا ہے۔ آگے بڑھ کے علی کی عالیہ بیٹی نے حضرت عباس کے کان میں کچھ کہا، غازی نے تڑپ کے رونا شروع کیا۔ علی امیر المومنین نے پوچھا بیٹا بھائی کو کیا کہا؟ کہا وہی کہا جو اماں نے کہا تھا، اماں نے مجھے وصیت کی تھی جب عباس دنیا میں آئے تو اسے کہنا ماں زہرا سلام کر، خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کر۔ خدا رونے والا کا، میں نے ابھی مصائب شروع نہیں کیا، یہ معرفت کے آنسو ہیں جو آنکھوں سے چھلک رہے ہیں۔ سیدادہ مصائب اب پڑھنا ہے۔ علی کی بیٹی صحن بنی ہاشم میں حضرت عباس کا ہاتھ تھام کے چل رہی تھی۔ امیر المومنین نے دیکھ کے کہا زینب بھیا کو چلنا سکھا رہی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی نہیں بابا جان، غازی کے سہارے چلنا سیکھ۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ عباس کو بھی جناب زینب نے پالا، علی اکبر کو بھی جناب زینب نے پالا، جناب قاسم کو بھی جناب زینب نے پالا۔ پوری کربلا جوان کر کے دی ہے علی کی بیٹی۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے، کس بندے چھوڑ کے گل گوا دے۔ لیکن بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو اس غازی پہ جس کے تم علم لگاتے۔ علم برآمد ہونے کے تابوت ہے، علم، اسے علم نہ سمجھنا، یہ جنازہ ہے حضرت عباس کا۔ ایک جملہ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ دوں، لیکن وہ جملہ ساری زندگی نہ بھولنا بچوں۔ یہ غازی کا علم کیوں برآمد ہوتا ہے؟ یہ علی اصغر کا جھولا کیوں برآمد ہوتا ہے؟ جناب قاسم کی مہندی کیوں برآمد ہوتی ہے؟ علی اکبر کا جنازہ کیوں برآمد ہوتا ہے؟ عزاداری کے اندر جنازے ان کے برآمد ہوتے ہیں جن کی لاشیں مکمل ملی۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ نہیں بچے نہیں سمجھے، میں سمجھا دوں، جنازے ان کے برآمد ہوتے ہیں جن کے جنازے حسین اٹھا کر خیمے میں لائے۔ اصغر کا جھولا اس لیے برآمد ہوتا ہے، اصغر کا جنازہ خیمہ میں نہیں آیا، واحد جنازہ جسے حسین نے دفنایا۔ قاسم کا جنازہ بھی پورا خیمے میں نہیں آیا۔ غازی کا علم کیوں برآمد ہوتا ہے؟ عباس پورا نہیں ملا۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ کربلا میں یہ علم عباس ہے
میری سفارشی نہ بنے، مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، تم یقین نہ کرو تو پھر تم جانو اور وقت کا امام جانے۔ کربلا میں 2 شہید ایسے جنہیں سب سے زیادہ مسلمانوں نے مارا، ایک فاطمہ کا بیٹا حسین، ایک علی کا لال عباس۔ ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو، خدا رونے والوں کو سلامت رکھے۔ عباس کو زیادہ کیوں مارا؟ ان کے دلوں میں خوف تھا غازی عباس کا۔ یہ جو کربلا میں ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، یہ حسین سے جنگ کرنے صرف نہیں آئے تھے، انہیں خوف تھا عباس کا۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عباس کہتے تھے مولا مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں۔ مولا فرماتے تھے غازی تجھے اجازت نہیں ملے گی۔ ایک روایت کے مطابق 100 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ چلو میں روایت وہ پڑھ دوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، جتنے کربلا کے شہید ہیں اس تعداد کے برابر حضرت عباس نے حسین ابن علی سے اجازت مانگی، لیکن آقا نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب سارے بنو ہاشم شہید ہو گئے، حضرت عباس کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، ہائے لازمی کہنا، جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت عباس نے آئے، اب کہا حضور اجازت دیجیے۔ فرمایا عباس جس فوج کا سپہ سالار مارا جائے، جس فوج کا علمدار مارا جائے، وہ فوج ختم ہو جاتی ہے۔ غازی رو کے کہتا ہے مجھے وہ فوج دکھا۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو پڑے، تماشائی بن کے نہ سننا، رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لینا۔ میں حضرت عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے لاتعداد مرتبہ اجازت مانگی، حضرت امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ آخری بار جب اجازت مانگی تو امام علی مقام نے فرمایا عباس تجھے اجازت میں نے نہیں دینی، تجھے اجازت اس نے دینی ہے جو تیرے آسرے پہ مدینے سے آئی ہے۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر۔ کون؟ علی کی بیٹی۔ حضرت عباس نے کہا مولا تو مجھے اجازت یہ تو دے، علی کی بیٹی سے اجازت لے لوں۔ فرمایا جا غازی لے اجازت۔ حضرت عباس سیدھا وہاں آئے جہاں علی کی بیٹی مسلح پہ بیٹھی۔ یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، جو شیعہ ہے اور بالخصوص جو ماتمی ہے اس بندے کے لیے۔ خیمہ زینب پہ حضرت عباس نے بلند آواز سے انما یرید اللہ کی تلاوت کی۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا فضا یہ آواز غازی کی ہے، لہجہ میرے باپ علی کا ہے، آج وہ آیت پڑھ رہا ہے جو منگتے میرے خیمے میں آ کے پڑھتے ہیں، اجازت لینا چاہتا ہے میرے خیمے میں آنے کی۔ او بی بی تیری جلالت پہ کائنات قربان کروں، زینب وہ بی بی ہے جس کے خیمے میں غازی بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا۔ اللہ جانے غازی کے بعد شمر بغیر اجازت کے۔ ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو، میں مسائل شروع کر چکا ہوں۔ حضرت عباس جناب فضا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے، علی کی بیٹی نے غازی کا چہرہ دیکھا۔ غازی میں اتنی بھی غریب نہیں ہوئی کہ تو کچھ مانگے اور میں تجھے نہ دوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ غازی نے رو کے کہا مجھے موت کی اجازت۔ ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو، تمہارا ماتم۔ علی کی بیٹی نے مسلح چھوڑا، اٹھ کے قریب آئی جہاں حضرت عباس کھڑے تھے، نجف کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں صدقت یا علی، بابا علی تو نے سچ کہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کیا کہا تھا میرے بابا نے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے
منت ہم شیر تے لائی منت کیویں بولنا ہے نال شرابی دے ہونے شیعہ تے ہائے نہ آکھے ہم شیر کو ڈسائی منت کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں ویچ ماتم جتنے شیعہ بیٹھے خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے حضرت عباس کی مکمل شہادت نہ کسی نے پڑھی ہے اور نہ کوئی پڑھ سکتا اور نہ کوئی برداشت کر سکتا علی کی عالیہ بیٹی رو رو کے کہتی تھی غازی تو جائے گا یہ بتا زینب کہاں جائے گی ابھی دونوں بہن اور بھائی آقا ذاتی اور حضرت عباس محل گفتگو تھے یہ جملہ تم نے نہیں سننا یہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں بالخصوص چھوٹی چھوٹی بچیاں اور ان بچوں کے حصے کا مصائب ہے آقا ذاتی اور حضرت عباس آپس میں گفتگو کر رہے تھے سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو ہاتھوں میں خالی جام سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے گھبراؤ نہیں میرا چاچا غازی زندہ ہے ابھی پانی لے کے آئے گا سیدھا سکینہ اس خیمے میں آئی جہاں حضرت عباس موجود تھے بچوں کو بٹھا دیا کرو یہ مصائب ہے تماشا نہیں سیدھا اس خیمے میں آئی اور آ کے پہلا سوال حضرت سکینہ نے کیا چاچا غازی تو بھی زندہ ہے میرا اصغر بھی پیاسا ہے حسین ابن علی کی عزت کی قسم غازی نے رو کے کہا مجھے اجازت لے دے جزاک اللہ بات اجازت تک آ گئی جناب سکینہ نے خیام میں بابا کو بلایا سکینہ رو کے کہتی بابا چچا غازی کو اجازت دے دو مولا فرماتے ہیں کس بات کی اجازت 4 سال کی معصومہ کہتی ہے ساری زندگی تو اس سے کچھ نہیں مانگا آج مانگتی ہوں میرا چچا جائے گا پانی لے کے آئے گا حسین فرماتے ہیں کیا کرنا ہے پانی سکینہ کہتی ہے میرا بھیا 6 مہینوں کا پیاسا ہے اور اصغر تڑپ رہا ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھنا تیرا 6 مہینوں کا ہے ماتم کرو جتنے شیعہ بیٹھے ہو یہ نہ ہو تیرا بھی نہ بچے خدا رونے والوں کو سلامت رکھ میرا بھی نہ بچے سکینہ کہتی ہے میں اجازت دے آپ دیں دعا میں مانگتی ہوں آپ کا بھی بچ جائے میرا بھی بچ جائے حسین ابن علی رو پڑے رو کے فرمایا عباس وسیلہ اچھا تلاش کیا ہے اجازت کے لیے جا عباس تجھے اجازت تم نے سن لیا میں نے پڑھ لیا پوچھو جگر عباس سے کہ کیا بیتی ہوگی پوچھو علی کی بیٹی زینب سے کیا بیتی ہوگی جب حضرت عباس کو اجازت ملی ہوگی لفظ اجازت سن کے غازی چلا نہیں دوڑا اس خیمے میں جہاں جنگ کا سارا سامان رکھا تھا حضرت عباس نے صندوق کھولا سرا پہنی جوشن لگایا ڈھال اٹھائی تلوار پکڑی کمان اٹھائی تیر پکڑے برچھی اٹھائی نیزہ لگایا سارے جنگ کے ہتھیار لگا کے غازی ہو بہو علی بن کے خیمے سے باہر نکلا حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا میں تمہیں انتظار نہیں کرواتا علم آ گیا ہے آخری جملہ سن کے مجھے دیکھ آخری جملہ سن کے ماتم کر لینا حضرت حسین نے جیسے ہی حضرت عباس کو
دیکھا، واہ غازی جنگ کرے گا، جی مولا، اچھا رقیہ بہن، جی آقا، غازی کو ایک تلوار اور دے، عباس جاناشوں کے ڈھیر لگا دے، پر یاد رکھنا جتنے تو مارے گا بدلہ زینب نے دے گا۔ ماتم غازی رو کے کہتا ہے میں مر جاؤں، شالا تیری بہن علم لے کے علم، یہ غازی کا علم نہیں، یہ عباس کا جنازہ ہے، یہ علم جو آج بلند ہے، یہ کربلا میں اس وقت گر گیا جب ایک حرام زادے نے عباس کے سر میں گرز مارا، غازی زین سے زمین پہ آیا، کسی نے پتھر